بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، کل کے درس میں آپ کے سامنے ماہ شوال کی 5 خصوصیات بیان کی گئی تھی۔ آج کے درس میں شوال کے 6 روزوں کی فضیلت اور اس کے فائدے بیان کیے جائیں گے۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے سال بھر روزے رکھے، تو اسے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس کی وضاحت کیسے وہ سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب کیسے ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح الترغیب کی ایک حدیث میں اس کی وضاحت کی ہے۔ فرمایا، صیام شہر رمضان بعشرۃ اشہر وصیام 6 ایام بشہرین فذلک صیام السنہ۔ کہتے ہیں کہ رمضان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے ہم کو 10 مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ رمضان کا روزہ رکھنے کی وجہ سے 10 مہینوں کے روزوں کا ثواب مل گیا، پھر شوال کے 6 روزہ رکھنے کی وجہ سے بقیہ 2 مہینے کے روزوں کا ثواب مل گیا۔ فذالک صیام السنہ، اس طرح سے پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور بعض علماء نے اس کو اللہ رب العالمین کے اس اصول سے بھی جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ نیکی کے بارے میں اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا بڑھا کر کے ثواب دیتا ہے۔ یعنی ہم نے رمضان کے 1 روزے رکھے تو 1 روزے پر ہم کو اللہ تعالیٰ نے 10 روزے کا ثواب دیا، تو 30 روزے پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو 300 روزوں کا ثواب دے دیا۔ تو شوال کے 6 روزے ہم رکھ لیے تو مزید 60 روزوں کا ثواب مل گیا، تو اس طریقے سے سال کے 360 روزوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ فائدہ ہے رمضان کے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے تو اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آخر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بعد ان 6 روزوں کے لیے شوال ہی کے مہینے کو خاص کیوں کیا ہے؟ کسی دوسرے مہینے میں یہ 6 روزے رکھنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ تو اس سلسلے میں علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا، چونکہ رمضان بھر ہمارے اوپر کھانے پینے کی پابندی ہوتی ہے، جیسے ہی رمضان سے ہم فارغ ہوتے ہیں، شوال کا مہینہ آتا ہے تو انسان کھانے پینے کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ہر طرف کھانے پینے کا ایک ماحول شروع ہو جاتا ہے، اور ہر آدمی آزادی کے ساتھ کچھ کھانا پینا چاہتا ہے، آزاد رہنا چاہتا ہے، ان پابندیوں سے آزاد رہنا چاہتا ہے۔ اب ایسی صورت میں کہ ہر طرف کھانے پینے کا ماحول شروع ہو گیا ہے شوال شروع ہوتے ہی، تو ایسے وقت میں روزہ رکھنا انسان کی طبیعت پر ذرا مشکل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ایک کمزور آدمی، مریض آدمی بھی رمضان کے روزہ بآسانی مکمل کر لیتا ہے، لیکن وہی سال کے دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا انسان کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ روزے کا ماحول نہیں ہوتا ہے بلکہ ہر طرف کھانے پینے کا ماحول ہوتا ہے۔ تو اس لیے علامہ مناوی کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں آدمی کے لیے نفس سے مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے، اور آدمی اپنے نفس سے مجاہدہ کر کے اللہ کی رضا کے لیے کہ ہر طرف لوگ کھا پی رہے ہیں اور آدمی اپنے نفس سے مجاہدہ کرتے ہوئے اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اسی لیے اس کا ثواب بھی بہت بڑا رکھا ہے کہ رمضان کے روزے رکھا، پھر اس نے
جبکہ اس کے لیے کھانے پینے کی آپ پابندی ختم ہو گئی، لوگ کھا پی رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بھی بہت بڑا رکھا کہ گویا کہ سال بھر اس کو روزہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ تو یہ شوال کے 6 روزے اگر ہم رکھتے ہیں تو اس کا یہ پہلا فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جب بندوں سے حساب و کتاب ہوگا تو پہلے فرائض کا حساب ہوگا، فرض نماز کا حساب ہوگا۔ فرض نمازوں کا جب حساب ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا انظروا هل لعبد من تطوع، اے میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے کے پاس کیا کچھ نفلی نمازیں ہیں۔ اگر اس کے فرض نمازوں میں کچھ کمی ہوگی اور اس کے پاس کچھ نفلی نمازیں ہوں گی تو نفلی نمازوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرض نمازوں کی کمی کو پورا کر دے گا۔ اسی طریقے سے بقیہ تمام اعمال کا حساب و کتاب لیا جائے گا، یعنی جب ہمارے روزے کا حساب کتاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ دیکھو اس کے پاس کیا کچھ نفلی روزے ہیں۔ تو اگر ہمارے پاس نفلی روزے ہوں گے تو رمضان کے روزے میں اگر کچھ کمی ہم سے رہ گئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نفلی روزوں کی برکت سے اس کمی کو پورا کر دے گا۔ ہم نے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کچھ کمی کر دی ہے لیکن ہم اپنی زندگی میں نفل صدقات و خیرات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تو زکوٰۃ کی جو کمی ہوگی نفل صدقات و خیرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا۔ تو شوال کے 6 روزے رکھنے کا علماء نے ایک فائدہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر ہمارے رمضان کے روزوں میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو اگر ہم مسنون اور نفلی روزے بھی رکھتے ہیں تو ان مسنون اور نفلی روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان رمضان کے روزوں کی کمی کو پورا کر دے گا۔ تو اس لیے ظاہر ہے کہ ہر انسان کتنا بھی کوشش کرے لیکن اس کی عبادتوں میں، ہماری نمازوں میں، ہمارے روزوں میں کچھ نہ کچھ کمی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اگر ہم نوافل کا بھی اہتمام کریں تو فرائض کی کمی کو اللہ تعالیٰ نوافل کے ذریعے پورا کر دے گا۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے بعد نفل روزہ رکھنے کا بھی اہتمام کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے رمضان کے روزے قبول ہو گئے۔ اگر کوئی شخص شوال کے 6 روزے رکھتا ہے اور بعد میں نفل روزے بھی رکھتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے رمضان کے روزے قبول ہو گئے، یہ ایک واضح علامت ہے۔ اس لیے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها ومن عقوبۃ السیئۃ السیئۃ بعدها، اور بعض علماء نے کہا من علامات قبول العمل الحسنۃ بعدها، کسی نیکی کے قبول ہونے کی واضح علامت یہ ہے کہ اس نیکی کے بعد ویسی نیکی پھر آدمی کرے۔ اور کسی گناہ کے لیے یہ بات کافی ہے کہ انسان ایک گناہ کرے پھر انسان گناہ پر گناہ کرتا جائے۔ اب اگر کوئی شخص رمضان میں نمازوں کا اہتمام کرتا تھا، روزوں کا اہتمام کرتا تھا، مسجدوں میں حاضری دیتا تھا، لیکن جیسی رمضان ختم ہوا، رمضان کی عبادتوں سے فارغ ہوا، نہ نمازوں کی پابندی ہے، نہ روزے کا کوئی اہتمام ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، وہ پھر گناہوں کی طرف لوٹ گیا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی رمضان کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی ہیں۔ عبادت کے قبول ہونے کی ایک واضح علامت یہ ہے کہ آدمی نیکی کرنے کے بعد پھر وہ نیکی کرتا ہے۔ تو اگر ہم شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں اور دوسرے نفل روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، یہ اس بات کی ایک واضح علامت ہوتی ہے کہ ہمارے رمضان کے روزے اللہ کے پاس قبول ہو گئے ہیں۔ اور ایک چوتھی بات یہ ہے کہ یہ رمضان کی نعمت کی شکر گزاری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو ماہ رمضان نصیب کیا، ماہ رمضان میں عبادت کرنے کا موقع دیا، پھر اگر ہم اللہ کے لیے شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں تو اس نعمت رمضان کی یہ شکر گزاری ہے۔ سلف کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ کسی رات میں قیام اللیل کی اگر ان کو توفیق مل جاتی، رات میں قیام اللیل کے لیے اٹھ جاتے، تہجد کی نماز پڑھ لیتے، تو اس دن جب صبح کرتے تو صبح میں وہ نفل روزہ رکھتے تھے۔ رات میں اگر قیام اللیل کی ان کو توفیق ملتی تو صبح دن میں نفل روزہ رکھ کر کے اس کا شکریہ ادا کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رات میں قیام اللیل کی توفیق دیا، اس کے شکریہ میں صبح دن میں وہ نفل روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو ماہ رمضان نصیب کیا، ماہ رمضان میں عبادت کرنے کا موقع دیا، پھر رمضان کے روزے سے فارغ ہونے کے بعد ہم آزاد نہ ہو جائیں بلکہ اس فضیلت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ شوال کے 6 روزے رکھ لیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 پر 5 میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، رمضان کے روزے جب پورے کر لو تو اللہ رب العالمین کی کبریائی بڑائی بیان کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔
تو شکر گزاری کا ایک طریقہ یہ بھی ہے. اور ایک آخری بات یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے اگر کوئی شخص رکھتا ہے تو یہ روزوں پر مداومت ہے، پابندی ہے. ہم نے رمضان کے روزے بھی رکھے، رمضان کے روزہ ختم ہونے کے بعد ایسا نہیں کہ ہم روزوں سے بالکل آزاد ہو گئے، بلکہ اس کے بعد بھی آدمی روزہ رکھتا ہے، نفل روزے رکھتا ہے، مسنون روزے رکھتا ہے. عام طور پر لوگوں کے پاس کیا ہے، صرف رمضان کے روزوں کا تصور پایا جاتا ہے، جبکہ ہمارے لیے بہت سارے مسنون اور نفلی روزے بھی رکھے گئے. شوال کے 6 روزے ہیں، پھر عرفہ کا روزہ ہے، پھر محرم کا روزہ ہے، ہفتے میں پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ ہے، مہینے میں ایام 20 کے روزے ہیں. اس کے علاوہ نفلی روزے کی ترغیب دلائی گئی ہے. تو ہمیں نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ صرف روزے کے لیے ہم رمضان کو خاص نہ کریں. اور یہ عمل پر مداومت ہے، اور اللہ رب العالمین کو وہ عمل پسند ہے جس عمل پر بندہ مداومت اختیار کرے. یعنی رمضان میں بھی ہم روزے رکھیں اور اس کے بعد ہماری طاقت کے حساب سے نفل روزہ رکھنے کا بھی یہ اہتمام کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا ادومہ وان قل، جو عمل پابندی کے ساتھ آدمی کرے اگرچہ کم کرے. اور آپ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا هل كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یختص شیئا من الایام شیئا، کیا اللہ کے رسول مہینوں میں سے کچھ دنوں کو عبادت کے لیے خاص کر لیتے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا، نہیں، بلکہ کان عملہ دیما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مسلسل ہوتا تھا، آپ ہر دن پابندی کے ساتھ عمل کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین کو وہ عمل پسند ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے. اس لیے الحمدللہ بہت سارے احباب شوال کے 6 روزے کا اہتمام کر رہے ہیں، اور جو لوگ ابھی روزہ رکھنا نہیں شروع کیے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ شوال کے 6 روزوں کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی یہ بہت سارے فائدے ہم کو حاصل ہوں گے. اس لیے کوشش کریں کہ ابھی بقیہ بہت سارے ایام باقی ہیں، ہم خود روزہ رکھیں اور اپنے گھروں میں بھی اپنی خواتین کو بھی روزہ رکھنے کی تلقین کریں. اور لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ہمارے کچھ روزے کسی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں تو پہلے ان روزوں کی قضا کر لیں، قضا کرنے کے بعد پھر شوال کے روزہ رکھنے کا اہتمام کریں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ.